السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو چلے جی، وہ ایک ایسا شجر ہو کر لاسٹ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ سامنے ڈھلونی راستہ ہے، وہیں سے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا، جیسے جلدی لوٹنا چاہتا ہو۔ آئلہ نے پیچھے پڑے درندے کو دیکھا، اسے ایسا لگا جیسے لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کی طرف سے ذہن ہٹایا، اس کو لگا ڈرائیور سیٹ پر کوئی بھوت آ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس کی ہدایت نظر انداز کرتے نیچے اتر آئی۔ چاہے کچھ ہو جائے، میں اکیلے یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ اس طرف بڑھ گئی جہاں اسے جاتا دیکھا تھا۔ 2-4 قدم چلنے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ساتھ چلنے سے کیوں منع کر رہا تھا۔ اونچا نیچا مکمل اندھیرے میں ڈوبا چاند کی تھوڑی بہت روشنی رہنمائی کر رہی تھی۔ 2-3 دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی۔ مزید چلنا مشکل لگا تو وہیں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، ایسا لگا جیسے بہت سے لوگ چل رہے ہوں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ 4 حبشی نما انسان تھے، شاید افریقی تھے۔ ان کے لمبے مضبوط جسم بتا رہے تھے کوئی شکاری ہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھے، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لالٹین تھی، چاروں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ اب جیسے اپنی جگہ سے جانے لگی، ایک تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اس کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ وہ جیسے نہ ایک قدم آگے جا سکتی تھی، نہ اسے آواز دے سکتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں کیا بول رہا تھا، اسے اپنی طرف گھسیٹتا۔ اس نے پوری قوت سے خود کو چھڑانا چاہا مگر بے سود۔ پتہ نہیں کہاں سے اس میں طاقت آئی، بلند آواز میں چیخنے لگی، ہارون ہارون بچاؤ! ساتھ ہی اس سے خود کو چھڑانے لگی۔ وہ جو پانی لے کر واپس آ رہا تھا، اس کی آواز پر کین وہیں پھینک کر بھاگتا ہوا اوپر چڑھا۔ جو راستہ اس نے 5 منٹ میں کیا تھا طے، وہ چند سیکنڈ میں عبور کر کے اوپر آیا تو یہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ تیز قدموں سے وہ بڑھا تو افشی نے آئلہ کو چھوڑ دیا، یوں جیسے تم سے بات کرتے ہیں، اس سے نمٹ لیں۔ اس کے ایک دم چھوڑنے سے وہ زمین پر گر گئی۔ فوراً اٹھ کر دیکھا، ہارون سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آ گئی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو کر چھپ گئی۔ چاروں سے ہاتھ سے اشارہ دے رہے تھے کہ ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ آئلہ کو اس نے دور ہٹایا، اتنے زور سے جھٹکے جانے سے جیسے اس کے حواس جھاگ اٹھے۔ اسے لگا وہ بھی ان کے حوالے کر کے جان چھڑا کر چلا جائے گا۔ اسے آخر کیا ضرورت ہے؟ نہ یہ کوئی فلمی ہیرو ہے کہ 10 گنڈوں کو جہنم وصول کر دے۔ وہ اس میں سے کسی پر بھی نظر ڈالے اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے کان اس وقت کچھ نہیں سن رہے تھے، اسے نہیں پتا تھا وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اسے بس خود کو بچانا تھا ہر قیمت پر۔ 2-3 مرتبہ ٹھوکر کھا کر گری مگر پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھاگتے پتہ نہیں کتنی دور نکل آئی، زخمی بھی ہوئی، پاؤں شل ہو گئے تھے، سانس بھی پھول رہی تھی۔ وہ ایک اونچے ٹیلے کے پیچھے چھپ گئی اور بڑی شدتوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے لگی، یا اللہ، عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ان درندوں سے مجھے بچا لے۔ وہ سانس تک روک بیٹھی تھی، پھر اس نے 2-4 انسانی چیخ کی آواز سنی، ساتھ ہی فائر کی بھی۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا؟ کیا میری عزت بتانے کے لیے رک گیا؟ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر مایوسی میں گھر گئی۔ اگر وہ رک بھی گیا ہو تو ہار گیا ہوگا، وہ تو زیادہ لوگ تھے۔ اسے پھر چیخوں کی آواز آئی، اس کے بعد گہرا سکوت چھا گیا۔ اسے لگا تھا اس ویرانے میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کچھ دیر پہلے وہ اس ویرانے سے ڈر رہی تھی، ابھی بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس قدموں کی آواز سنی تو پتہ چلا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ نہیں، میں اس کھائی میں کود کر جان دے دوں گی مگر یہ رسوائی نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ یہ سوچ کر اٹھی اور آنے والے کو دیکھے بنا بھاگ کر آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر ہارون نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر روک لیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ جب میں نے منع کیا تھا تو گاڑی سے کیوں اتری؟ بولو! وہ جیسے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی؟ اسی لیے تمہارے ساتھ رات کا سفر کرنے سے ڈر رہا تھا مگر تمہیں نہ اپنی پرواہ ہے نہ کسی اور کی۔ اسے شدید غصے میں ایسا پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی، اس کے کاندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ اس نے نہ تسلی دی، نہ رونے سے روکا، نہ خود سے الگ کیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ اسے سسکیاں بند ہوئیں تب بھی وہ چپ کھڑا رہا۔ پھر آئلہ نے تھوڑا ہٹ کر اسے دیکھا۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے واپسی کا راستے پر جانے لگا۔
اس کے وجود کا سارا بوجھ جیسے اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ پتھر میں اڑا دوپٹہ اس نے جھک کر اٹھایا۔ اس نے سر جھکا کر اس سے دوپٹہ لے کر لپیٹ لیا۔ کچھ آگے بڑھا تو چاروں وہ زخمی پڑے تھے۔ ایک راہ رہا تھا، باقی 3 شدید بے ہوش تھے۔ ان پر نظر ڈال کے آگے بڑھ گئے۔ جیپ کا دروازہ کھولا، اسے اندر دھکیلا۔ وہ آنسو پیتی بیٹھ گئی۔ جب جیپ اسٹارٹ ہونے پر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ پہلے سے بھی تیز رفتار سے چلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ہارون کے بازو پر پڑی جو خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ جھجک کر بولی، آپ کا بازو زخمی ہو گیا ہے، اس پر کچھ باندھ لیں۔ اس نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسی رفتار سے چلاتا رہا۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کے بولی، آپ کو خون نکل رہا ہے، گاڑی روک کر مرہم پٹی کر لیں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا پھنکارا، تم مجھ سے کوئی بات مت کرو، تمہارا احسان ہوگا۔ وہ اس رد عمل سے چپ ہو کر بیٹھ گئی، مگر نظریں اس کے بازو پر تھیں۔ اسے پتہ تھا یہاں پڑے بیگ میں سامان کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس بھی تھا۔ وہ تیزی سے جھکی اور فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا۔ اب اس کی تمام کارروائی سے لاتعلق تھا۔ باکس سے کاٹن نکال کر اس نے اپنا ہاتھ ہارون کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ ایک جھٹکے سے جیپ روک کر بولا، اب تم نے مجھ سے بات کی یا میرے قریب آئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ جواب میں رونے لگی، میرے ہاتھ سے نہیں تو خود کر لیں، اتنا خون نکل رہا ہے۔ اس نے ڈر سے باکس اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ غصے سے اٹھا کر بینڈیج کرنے لگا۔ وہ آنسو بہاتی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ پٹی باندھ کر اس نے پھر سے جیپ اسٹارٹ کر دی۔ بغیر کسی تکلیف کا اظہار کیے بغیر اس کی طرح گاڑی چلانے لگا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر دیکھا، مگر وہ شاید اس وقت اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو جب بات کی ہمت نہ ہوئی تو گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اس نے سر گھما کے دیکھا تو وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بائیں گال پر اب تک اس کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ہاتھوں اور چہرے پر خراشیں پڑی تھیں جن سے خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر دے اور کوئی ایسی بات کرے کہ وہ ہنسے۔ دل کی بات رد کر کے وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ اپنے آس پاس گاڑیوں کی آواز سنائی دی تو سر اٹھا کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جنگل سے نکل کر شہر کی حدود میں پہنچ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا تھا، شاید ابھی رات ہی تھی۔ پورا شہر سویا ہوا محسوس ہوا۔ اس ویرانے سے گاڑیوں کا شور اس وقت بارونق لگا تھا۔ اسے لگا صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی۔ جیپ ایک ہوٹل کے آگے روک کر وہ بغیر کچھ بتائے چلا گیا۔ وہ ایک شاندار ہوٹل تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آتا دکھائی دیا، لیکن اکیلے نہیں تھا۔ وہ دونوں بڑی پرجوش باتیں کرتے آ رہے تھے۔ ساتھ والا خوش اور تیز چل رہا تھا، جیسے کچھ دیکھنے کی جلدی میں ہے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا جیپ کی طرف آیا تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ چہرے پر حیرانی اور بے یقینی ملے جلے۔ ہارون نے آتے متعجب انداز میں بولا، یہ آئلہ ہے؟ ہاں، وہ اتنی معروف کہ بس اتنا کافی تھا، یہ آئلہ ہے۔ سامنے والا بھی اس کا دوست تھا۔ بغیر حیرانی شائستگی سے بولا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ جواب میں اخلاقاً مسکرانا پڑا۔ اس کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہی سیٹ پر دیکھنے لگے۔ دونوں وہ بڑی بڑی آواز میں اسے خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ بہادری کو سراہا، پھر دونوں جیپ سے تھوڑا ہٹ کے بات کرنے لگے۔ آئلہ نے سننا چاہا، تم اس کا انتظام کرو، مجھے ابھی نیروبی جانا ہے، آگے کا پروگرام بعد میں طے کریں گے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہو، تھوڑا سا ریسٹ کرو، کم سے کم کچھ کھا پی لو۔ کتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، کتنے بجے نکلے تھے وہاں سے؟ وہ شاید اس سے بہت محبت کرتا تھا، بالکل ماؤں کی طرح فکر سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر بولا، کھانے پینے کو بالکل ٹائم نہیں، مجھے جلدی نیروبی پہنچنا ہے۔ ویسے 11 بجے چلے تھے ہم وہاں سے۔ ہم کے الفاظ سے اس نے بے ساختہ اسے دیکھا اور بولا، بہت دیر نہیں لگی پہنچنے میں؟ کس طرف سے آئے ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مند لگ رہا تھا۔ بس جیپ راستے میں خراب ہو گئی تھی، وہاں دیر لگ گئی۔ وہ بہت لاپرواہ انداز میں بولا، خیر جو بھی ہو میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، نیروبی کہیں بھاگا نہیں جا رہا، کچھ کھا پی لو، آرام سے جانا۔ وہ بے بس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، پیٹر دیر ہو جائے گی، ہو جائے میری بلا سے، اندر چلو۔ اسے مکمل نظر انداز کیے دونوں مصروف تھے۔ وہ اس کی مجبور کرنے پر وہاں رکنے پر رضامند ہو گیا۔ ہارون آئلہ کے پاس آ کے بولا، آؤ اندر، جبکہ اس کا دوست وہیں کھڑا رہا۔ وہ بنا چوں چراں کے جیپ سے نکل آئی۔ ان دونوں کے ساتھ شاندار ہوٹل میں زخمی پاؤں الجھی لٹیں وہ خواہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر سنوارنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دونوں مسلسل شکار اور جنگل کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے ساتھ والے شخص کے جوتوں پر نظریں جمائے تھی۔ وہ جو ظاہر اس سے لاتعلق نظر آ رہا تھا، اس کے آہستہ قدم دیکھ کر سست رفتار ہو گیا۔ اس کا دوست بھی اس کی وجہ سے سست چلنے لگا۔ لفٹ میں آ کر دونوں بالکل خاموش تھے۔ ایسا لگا اس کا دوست گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ہارون سے مخاطب تھا۔ ایک بہت عمدہ کمرے میں داخل ہو کر پیٹر نے بولا، تم دونوں بیٹھو، میں بلا کر لاتا ہوں دونوں کو۔ وہ ہنستا باہر نکلنے لگا تو ہارون بولا، بھائی عبداللہ کو جگانا کسی مردے کو اٹھانے کے مترادف ہے، یہ نہ ہو ہم یہیں بیٹھے رہ جائیں۔
وہ اچھے موڈ میں تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز پر آئلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی پر صوفے پر ٹک گئی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کے کھڑا ہو گیا، کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اسی وقت پیٹر اندر آیا، اس کو اکیلا دیکھ کر پوچھا، ہارون کہاں ہے؟ وہ شاید نہا رہے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ آپ بھی فریش ہو جائیں، ابھی آپ کو باقی دوستوں سے ملوانا ہے۔ ہمارے 4 دوستوں کا گروپ ہے۔ میں اور ہارون بچپن کے دوست ہیں۔ عبداللہ اور مائیکل سے شکار کے دوران دوستی ہوئی ہے۔ دوستی بھی عجیب ہے، سال سال نہیں ملتے، سب الگ الگ دیسوں کے باسی ہیں۔ سال کے ان دنوں ہم ملتے اور شکار کھیلتے ہیں، باقی سال فون پر رابطہ رہتا ہے۔ وہ بہت شائستہ انداز میں باتیں کر رہا تھا، اتنے میں ہارون سر رگڑتا باہر آیا، پیٹر سے بولا، اب اگر روک ہی لیا ہے تو جلدی سے کھانے پینے کا انتظام کرو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا، بڑا احسان کیا مجھ پر، ایک تو تمہاری محبت میں بول رہا تھا، اتنی تمہاری سلامتی کی دعا کی، جواب میں وہ بھی ہنسنے لگا۔ آئلہ خاموشی سے ان کا آپس میں پیار دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ ہارون ڈریسنگ کے ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی منہ ہاتھ دھو لینا چاہیے، شیشے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اسے بھی اپنے بے تکے حلیے کا خیال آیا۔ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ وہ جو بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی، اب عجیب سی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ اتنے بڑے شیشے میں نہ جانے کتنے دنوں بعد دیکھ کر خود کو نہیں پہچان پائی۔ وہ ہر وقت تیار رہنے والی اس وقت عجیب مخلوق لگ رہی تھی۔ خوب اچھے سے چہرے کو دھویا اصلی حالت میں لانے کے لیے، وہیں پڑے برش سے بال بھی بنائے۔ 15 منٹ کی کوشش سے چہرہ اسے اپنا اپنا لگا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے دوستوں سے بھوت بن کے ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اتنے بڑے صاف ستھرے نہانے والے ٹب کو دیکھ کر اس کو نہانے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس خواہش کو دبا کر باہر نکلی تو ہارون آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آمد سے بے نیاز وہیں پڑا رہا۔ اس وقت پیٹر اور اس کے 2 دوست ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ وہ ساری بے نیازی بھول بھال کر دوستوں سے ملنے لگا۔ مل کر ان دونوں کی نظریں اس پر پڑی۔ اس کی نگاہ میں پیٹر کی طرف حیرانی تھی۔ پیٹر نے اچھے میزبان کی طرح تعارف کی رسم ادا کی۔ یہ عبداللہ ہے، پیشے کے لحاظ سے معروف کاروباری شخصیت، شکار شوق ہے، شام ان کا اصل وطن ہے اور ان کی اچھی بات کو بھی بہترین ہے، شکار کے دوران ہمیں اچھے کھانے بنا کر کھلاتے ہیں۔ اور یہ ہیں جناب مائیکل، انگلینڈ کے رہنے والے، ہم سب میں یہی پروفیشنل شکاری ہیں، جنگلات میں ان کا علم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہارون ان کے تعارفی پروگرام سے لاتعلق پھر بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ باقی افراد اب تک کھڑے تھے۔ اس وقت بیراکوب لدا پھدا اندر چلا آیا اور ٹیبل پر مختلف قسم کے کھانے سجا دیے۔ وہ تینوں سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ پیٹر ہارون سے بولا، تم وہاں کہاں پڑے ہو، ادھر آؤ۔ اس کو بلانے پر وہ لمبی سی جمائی لیتا اٹھ کر یہیں آ گیا۔ آئلہ نے ایک لمبی سانس لی اور چہرہ دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ آئلہ کے پاس کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ درمیان میں رکھی ٹیبل پر ڈھیروں کھانے سجے تھے۔ وہ شرم و حیا دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی، مگر اتنے مردوں میں سے اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا، اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں پیٹر کی آواز آئی، آپ لیجئے نا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پلیٹ پکڑا رہا تھا۔ آئلہ نے شکریہ کے ساتھ تھام لی۔ ہارون پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس نے تکلفاً تھوڑے سے آملیٹ پلیٹ میں نکال کر کانٹے سے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ تینوں بھی کھانے لگے۔ آپ نے میرے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، پیٹر نے اس سے کہا۔ اس کے بولنے سے پہلے عبداللہ بول پڑا، تم بولنے کا موقع دو تو کوئی پوچھے تم سے، بہتر تمہارا تعارف میں کروا سکتا ہوں۔ وہ آئلہ کی طرف متوجہ ہوا، مس آئلہ، یہ ہیں پیٹر، سوئٹزرلینڈ کے خاصے معروف انجینئر، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے، جولی ان کی بہترین منگیتر نے فی الحال شادی کرنے کی قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک یہ شکار نہ چھوڑے۔ وہ بڑا ہنسمکھ تھا۔ پیٹر کے گھورنے کے باوجود اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اسی وقت بیرا چائے کی ٹرے اٹھا کر اندر چلا آیا۔ عبداللہ نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر آئلہ کے سامنے رکھ دی۔ میرے خیال سے کسی خاتون کا یہ حق ہے ان کی موجودگی میں کوئی چائے کیوں بنائے۔ وہ بڑی بے تکلفی سے بولا، شاید اس کی جھجک کم کرنا چاہتا ہو۔ آئلہ کو سب ہی بہت اچھے لگے۔ وہ اپنی پلیٹ رکھ کر کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ عبداللہ اب کسی بات سے بحث کر رہا تھا۔ ایک تو مجھے آدھی رات سونے سے اٹھا دیا، اوپر سے برا بھی میں ہوا۔ وہ پتہ نہیں کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ 4:30 کو تم آدھی رات کہتے ہو؟ مائیکل اسے نے گھورا تو وہ آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا کیا خیال ہے؟ 4:30 صبح ہو جاتی ہے۔ وہ سونے کا بہت شوقین لگ رہا تھا۔ جواب میں وہ صرف مسکرا دی۔ ان سب سے چینی پوچھ کر کپوں میں ڈالی، سب کو سرو کرنے لگی۔ ساتھ بیٹھے شخص کو بغیر چینی کے اس کی طرف چائے کا کپ سرو کر دیا اور خود بھی پینے لگی۔ سب کا تعارف تو ہو گیا، آپ نے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں، پیٹر نے اس سے کہا تو وہ سب متوجہ ہو گئے، سوائے اس کے جو اسے ساتھ لایا تھا۔
میرا نام آئلہ ہے، میں پاکستان سے ہوں۔ میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہے۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر اپنے چچا کے پاس کینیا گھومنے پھرنے آئی ہوں۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار اتنا طویل جملہ بولی تھی، سب غور سے سن رہے تھے۔ اچھا، تو شکار آپ کا شوق ہے؟ مائیکل جو کم گو تھا پہلی بار مخاطب ہوا۔ ہارون نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے کپ منہ سے لگایا۔ وہ بنا دیکھے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی بات پر مسکرایا ہے۔ اس کے جواب سے پہلے ہی مائیکل دوبارہ بولنے لگا۔ اچھی بات ہے، لڑکیوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ پھر اس نے دوستوں سے پوچھا، وہ انٹری والا قصہ یاد ہے؟ سب یاد کر کر ہنسنے لگے۔ شاید کوئی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ عبداللہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، آئلہ شاید بور ہو رہی ہیں۔ ہارون نے ان کی بات پر توجہ دیے بغیر مائیکل کی بات کو جاری رکھا۔ آئلہ مسکرا کر بولی، میں بور نہیں ہو رہی۔ چلیں پھر۔ اچھا، آپ بور نہیں ہو رہی تو میں وہ قصہ سناتا ہوں آپ کو جو مائیکل بتا رہا ہے۔ ہم شکار پر گئے تھے، 3 لڑکیاں وہاں راستہ بھٹک گئیں، سبھی بہت ڈرپوک۔ ہم نے انہیں لفٹ دے دی، وہاں خوب ہی تماشے ہوئے۔ یہ ہارون صاحب ان کے دشمن بن گئے، ہم سے الگ ناراض ہوتا ہے کہ انہیں لفٹ کیوں دی۔ ان میں سے ایک کچھ زیادہ ہی بزدل تھی، اسی کے ساتھ سب سے زیادہ حادثے ہوتے تھے۔ ایک بار اس کے پاؤں پر بچھو چڑھ گیا۔ یہ ہارون مدد کے بجائے غصہ ہوتا رہا، اصل میں اسے ڈرپوک لڑکیاں پسند نہیں۔ پھر ایک بار اس کے کیمرے کو اٹھا لیا تو آفت شامت آ گئی۔ عبداللہ بڑے مزے سے تمام قصہ سنا رہا تھا، سب یاد کر کے مسکرا رہے تھے۔ ہارون نے اسے اردو میں کہا، تمہیں چلنا نہیں ہے؟ جلدی ناشتہ ختم کرو۔ وہ اس کے بے جا ناراض ہونے پر حیران ہوئی۔ ناشتہ تو وہ کب کا کر چکی تھی اور اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اردو بولنے پر وہ تینوں چیخ اٹھے، یہ فاؤل ہے، بتاؤ ہمیں کیا بولا؟ تم لوگوں کے کام کی بات نہیں ہے۔ دیکھا اس غدار کو؟ عبداللہ نے دانت پیس کر کہا۔ ہم وطن ملا تو آنکھیں پھیر لیں۔ آئلہ آپ بتائیں، ابھی اس نے کیا کہا؟ مجھے یقین ہے اس نے ہماری برائی کی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر بتایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس چلنے کا بول رہے ہیں۔ اس نے جھگڑا ختم کر دیا تو وہ آپس میں پروگرام طے کرنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھی دیواروں کو تکتی رہی۔ ان کے مذاکرات ختم ہوئے، چاروں کھڑے ہوئے تو آئلہ بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ ان کے پیچھے چلتی خاموشی سے باتیں سنتی رہی۔ کب اس نے پیٹر کی آواز سنی، وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں اگر آپ سے کچھ کہوں، میری بات کا برا تو نہیں منائیں گی؟ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے اجازت کا طلب اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی کہیے۔ میری بات کا برا مت منائیے گا، آپ کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ آپ بغیر ہتھیار کے بہت بڑی جنگ جیت چکی ہیں۔ وہ نہ سمجھ آنے پر اسے دیکھنے لگی تو وہ رک کر بولا، یہ جو میرا دوست ہے نا، اس کو فتح کرنا معمولی کام نہیں ہے۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ میں آپ سے سب اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے وہ آپ سے کبھی نہیں کہہ پائے گا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت گہرا ہے، اسے سمجھنا آسان کام نہیں۔ وہ یہ کبھی میرے سامنے بھی نہیں کھولے گا، حالانکہ اسے پتہ ہے ہم جان چکے ہیں، مگر قبول نہیں کرے گا۔ اس سے سر اٹھا کر پیٹر کی طرف دیکھا بھی نہ جا سکا۔ جھکے سر کے ساتھ بولی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، اگر آپ اسے جانبداری نہ سمجھیں تو میں کہوں گا میرے دوست کی پسند بری نہیں ہو سکتی۔ ایک لڑکی خاموشی سے اس کا خیال رکھتی ہو، اس سے بغیر پوچھے بغیر چینی کے اسے چائے دیتی ہو، وہ یقیناً بہت اچھی ہے۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا، میرا دوست بہت اچھا ہے، جو اسے سمجھ لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو مسئلہ بنا کر اپنے لیے اور اس کے لیے پریشانی مت کھڑی کرنا کہ وہ اظہار کرے۔ ابھی وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا تو میری خاطر آپ پہل کر دینا پلیز۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کے تاثرات کو دیکھ کر بولا، میں صرف اس کا نہیں تمہارا بھی دوست ہوں۔ وہ لوگ جو مرکزی دروازے تک پہنچ چکے تھے ان دونوں کو سست قدموں سے آتا دیکھ کر رک گئے۔ قریب پہنچے تو مائیکل بولا، کیا ہوا، کہاں رہ گئے تھے؟ پیٹر نے مسکرا کر جواب دیا، آئلہ کو یہاں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ عبداللہ نے ہارون سے بولا، جو آئلہ اور پیٹر پر ایک نظر ڈال کر لاپرواہی سے کھڑا تھا۔ اس کے جواب میں سر ہلا دیا۔ آئلہ سب کو الوداعی الفاظ کہتی ہوئی جیپ میں بیٹھ گئی۔ پیٹر کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، وہ بھی بڑی گرم جوشی سے الوداع کہہ رہے تھے۔ جیپ اسٹارٹ ہوئی۔ ہارون مکمل دھیان سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آئلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ ابھی تک کھڑے تھے۔ وہ اب کھڑکی کے باہر چہل پہل اور رونق دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے اتنا وقت گزر گیا مگر دونوں میں کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی۔
ایڈریس بتاؤ اپنا۔ بڑی دیر بعد خاموشی کو چاک کرتی اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے ایڈریس بتانے لگی۔ گھر پہنچنے کی خوشی میں وہ دیگر تمام باتوں کو بھول گئی۔ زندگی کے کتنے عجیب و غریب تجربات سے گزرتی وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی۔ جیپ اس کے بتائے ہوئے مطلوبہ مکان کے سامنے رکی تو وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور بھاگ کر بیل پر جو ہاتھ رکھا تو ہٹانا بھول گئی۔ وہ جیپ میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ گیٹ کھول کر رحمت سے اسے دیکھ کر خوشی سے چھل پڑی۔ بیٹا آپ آ گئی، شکر ہے خدا کا، سب کس قدر پریشان تھے، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ایک ہی سانس میں کتنی باتیں کر گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بولی، میں ٹھیک ہوں۔ لیلا اور دانش کیسے ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات نے حوصلہ بخشا تو وہ دونوں ہسپتال میں داخل ہیں، بی بی اور صاحب دونوں وہیں گئے ہوئے ہیں۔ ویسے وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اسے اسپتال کے نام پر پریشان ہوتا دیکھ کر وضاحت دی۔ اسے جب یہاں سے حوصلہ ہوا تو اچانک خیال آیا۔ جیپ میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بدتمیزی پر بہت افسوس ہوا کہ کیا سوچ رہا ہوگا، کتنی احسان فراموش لڑکی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور بولی، آپ اندر آئیے نا، تمہیں پتہ تو ہے وہاں میرا کیسے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرا کر بولا۔ ایلا نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ وہ کتنی دیر اس سے معمول کی بات کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر خدا حافظ۔ وہ جیپ اسٹارٹ کرنے لگا تو اسے روکنے لگی۔ اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد آپ بغیر ریسٹ کیے جا رہے ہیں، آ جائیں پلیز۔ وہ اس کے اصرار پر نفی میں سر ہلاتا بولا، ابھی مجھے واپس جا کے بہت کام کرنا ہے، تمہیں سب پتہ ہے۔ وہ اندر آنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر گہری نظر ڈال کے بولا، تم میری بنائی ویڈیوز پورٹریٹ جغرافی پر ضرور دیکھنا۔ اس کے گلے پڑی ذمہ داری ادا کر کے بہت خوش تھا۔ وہ اس کے خوش چہرے کو دیکھ کر چپ کھڑی تھی۔ تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم ٹیکسٹائل میں بہت اونچا مقام حاصل کرو۔ وہ یوں بول رہا تھا کہ آئندہ کبھی ملنے کا امکان نہیں، یہ ان کی آخری ملاقات ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں کچھ چبھتا محسوس ہوا۔ وہ بامشکل مسکرائی۔ میں نے اتنے دن آپ کو ستایا، تنگ کیا، آپ نے مجھے برداشت کیا، میرا اتنا خیال رکھا۔ وہ رسمی فرقے ادا کر رہی تھی تو وہ بول پڑا، اپنا خیال رکھنا اور آئندہ تفریح کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب سوچ کر کرنا، خدا حافظ۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ کھڑی لمحہ بہ لمحہ جیپ کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ تو پھر یہ طے ہے کہ وہ اب مجھے عمر بھر نظر نہیں آئے گا۔ ہر چہرے میں اس کا چہرہ تلاش کروں گی، دنیا کے ہجوم میں کھو جائے گا، میں اسے کبھی تلاش نہ کر پاؤں گی۔ وہ تھکے قدموں سے اندر چلے آئی۔ اس کا صدقہ اتارا گیا، شکر کے نفل ادا کیے گئے۔ خاص کر چچی کو پرائی بچی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اپنی بیٹی اور داماد سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ وہ تو اچھا ہوا اتنے دن سے پاکستان سے کوئی فون نہیں آیا، ورنہ تمہارے بارے میں کیا کہتی۔ چچی جان گزرے واقعات پر اب تک شوق تھیں۔ لیلا اور دانش کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ چچی نے بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ بات ایلا جانتی تھی۔ بہت ہو گئیں اس لڑکی کی بے سروپا حرکتیں، خود تو خودسری دکھائی ہی، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ بس اب میں اس کی رخصتی کر رہی ہوں، پھر یہ جانے اور اس کے سسرال والے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم بھائی بھابھی کو کیا منہ دکھاتے۔ وہ لیلا کی حمایت میں بول کر انہیں غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، چپ رہی۔ 15-20 دن بعد وہ دونوں گھر آئے تو اس نے واپسی کا سفر باندھا۔ تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، جلدی آ جاؤ، مونی کی برتھ ڈے بھی 2 ماہ بعد ہے۔ جانے کی تیاریاں دیکھ کر لیلا اس سے لڑنے لگی، اتنی جلدی واپس جا رہی ہو، ابھی تو ہم نے ساری باتیں بھی نہیں کیں، میں نے تم سے تمہارے اوپر گزرنے والے حالات بھی نہیں سنے۔ چچی نے اتنے دن بعد اس کو گھورتے ہوئے کہا، پہلے ہی تمہاری کرم نوازی کے مزے اٹھا چکی ہے، اسے جانے دو، میں نہیں چاہتی اس کے اوپر تمہارا سایہ بھی پڑے، یہ تمہاری طرح خود سر ضدی نہیں ہے۔ روانگی سے قبل چچی نے اسے اکیلے میں سمجھایا تھا، ہمارے یہاں لوگوں کی ذہنیت بہت خراب ہے، ان تمام باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، لڑکیوں کے لیے کہیں کوئی معافی نہیں، ذرا سی بات ان کے کردار کو دھبا لگا دیتی ہے۔ اپنی امی کو دل ہوا تو بتا دینا، باقی کسی دوسرے کو مت بتانا۔ وہ پہلے روز ہی ہارون کے جنگل کے بارے میں سب بتا چکی تھی۔ اس نے ان کی بات پلے باندھ لی، کسی سے ذکر نہیں کیا، امی سے بھی نہیں۔ وہ واپس آ گئی تھی ایک بدلی ہوئی شخصیت بن کر۔ لیلا کی طرح وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر اپنے قریب ترین لوگوں میں خوش دل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کی تبدیلی کو سب نے محسوس کیا، سب کے اصرار پر بس اتنا کہہ پائی، میرے خیال ہے میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ اس کی واپسی کے بعد 2 ماہ بعد لیلا کی رخصتی کر دی گئی۔ اس کے لاکھ بلانے پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ دلہن بنی لیلا کی روتی تصویروں کو
دیکھ کر ہنستی رہی۔ امی ابو کے ہاتھ اس نے طویل ناراضگی کا خط لکھا جس میں شادی میں شرکت نہ کرنے کی دھمکیاں اور گالیاں سے نوازا گیا۔ بیٹی کی رخصتی چچی کو بہت پریشان کرنے لگی تو انہوں نے پاکستان آنے کی ٹھان لی۔ دن اتنے تیزی سے گزر رہے تھے، اسے لگتا تھا جیسے اس سے وہ سب خواب تھا۔ ہارون کہیں سے خوابوں میں ملا تھا۔ آنکھ کھولنے پر اس نے اسے کھو دیا۔ رات کی تنہائی میں اکثر سوچتی تو آنسو نکل آتے، وہ کوئی اور ہی دنیا کا انسان تھا۔ کچھ دیر اس دنیا میں آیا تھا اور پھر واپس لوٹ گیا۔ کیا کبھی اس نے سوچا ہوگا وہ پاگل لڑکی آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتی ہے؟ وہ تو اب تک بھول بھی گیا ہوگا۔ اگر دوستوں میں کبھی کسی بات میں میری یاد آ گئی تو آ گئی۔ سر جھکا کر سوچتا ہوگا کتنی بے وقوف اور بزدل لڑکی تھی، خواہ میرے گلے پڑ گئی تھی۔ اور پیٹر پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ آخر خود سے سوال کرنے لگی، تمہاری طرح مجھے یہ بھی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ساری زندگی بھی ساتھ رہے تو اجنبیت برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اور دوسرے لوگوں میں ایک دیوار قائم رکھتا ہے، کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ دیوار پار کر سکے۔ کاش میں چچا گھر نہ جاتی، اگر گئی تو لیلا کے ساتھ نہ جاتی تو یہ درد میرے ساتھ نہ ہوتا۔ امی اسے ساتھ لے جانے کے لیے بضد اور وہ 100 بہانے نہ جانے کے آخر ہار مان کر کپڑے نکال کر پوچھنے لگی، وہاں کیا کوئی فینسی شو ہے؟ یہ ڈریس کیسا ہے وہاں جانے کے لیے؟ اس کی بات پر بھابھی ہنس پڑیں۔ میری جان، فینسی ڈریس شو ہی سمجھو، آج تو وہاں پر پریاں جلوہ افراز ہو رہی ہیں۔ سچ میں اس کی تیاریاں تو ہفتے بھر سے جاری ہیں۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی کی شادی میں جانا ہے۔ وہ بغیر موڈ کے بتائے جا رہی تھی، اس لیے تیار ہونے کو بالکل دل نہیں تھا اس سے۔ وہاں جا کر اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اس کی کزن گھٹیا حرکتیں سے ناگوار گزر رہی تھیں۔ لڑکیوں کو کم سے کم اپنی نسوانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر امی بھابھی سب سے ملنے ملانے لگی۔ سائرہ پھپھو جو ابو کی فرسٹ کزن تھی، بہت عرصے بعد پاکستان آئی تھی تو پورا خاندان ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ جن جن گھروں میں کنواری لڑکیاں تھیں وہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش میں تھیں۔ اس خدمت کی بڑی وجہ پھپھو کا بیٹا تیمور تھا جو ساری زندگی لندن رہا تھا، پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ پھپھو نے آتے ہی بتایا تھا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آج انہوں نے ہی تمام فیملی والوں کو پی سی میں ڈنر دیا تھا، اسی لیے ایک سے بڑھ کر ایک تیار ہو کے آئی تھی۔ لڑکیاں ساری تیمور کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھیں اور ان کی امیاں پھپھو کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کی باتوں اور ہولیوں سے بیزار امی کے پاس آ کر چلنے کا کہنے لگی تو انکار میں سر ہلاتی بولی، کھانا کھاتے ہی چلیں، غزلوں کا پروگرام ہے، سن کر چلیں گے۔ امی اور غزلیں، وہ سمجھ گئی کہ امی بھی اپنی بیٹی کو مقابلے میں لائی ہیں۔ بیزار ہو کر پیچھے کونے میں جا بیٹھی۔ کوئی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آئلہ نے اپنی کسی سوچ سے چونک کر دیکھا تو تمام لڑکیوں کا سورج اس کے پاس آ بیٹھا جہاں غزل اپنا جادو جگا رہی تھی۔ ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں تو ولی بن گیا ایک ہی رات میں۔ وہ غزل کے بولوں کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ پھر سے مخاطب ہوا، آپ کو شاید غزلیں پسند نہیں اس لیے بور ہو رہی ہیں؟ اسے خواہ مخواہ اس سے چڑ ہونے لگی جو سر پر سوار ہو گیا۔ غزلوں سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔ محفل کی جان ایک اندھیرے کونے میں عام سی لڑکی کے پاس لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر خود بولا، مجھے بھی غزلیں نہیں پسند، مجھے فیوک میوزک پسند ہے۔ اگر غزلیں پسند ہوتی تو شاید فوک سنتے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، واہ بھائی، جتنی خوبصورت ہو اتنی ذہین بھی، اور ذہین لڑکیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ جہاں سے آیا تھا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ آئلہ ایک دم کھڑی ہو گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی ناراضگی دیکھ کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا تو فوراً اگلی نشستوں کی طرف بڑھ گئی جہاں امی لوگ بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں کے چہرے بجھے نظر آ رہے تھے تو وہ امی سے ضد کر کے جانے کو راضی کر لیا۔ اگلا پورا دن خاندان کی لڑکیوں کے لیے صدمہ لے کر آیا۔ پھپھو اپنے لاڈلے کے لیے آئلہ کا رشتہ مانگنے آئیں۔ امی کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ لاڈلی بیٹی کے لیے جیسا سوچا تھا لڑکا اس سے بڑھ کے تھا۔ اچھا تو جان کے سادے حلیے میں گئی تھی تاکہ دوسروں سے الگ لگوں۔ بھابھی نے اسے چھیڑا، امی ابو نے رسمی سا پوچھنے کو بولا، سب کو یقین تھا مان جائیں گے۔ اس نے بھابھی سے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ کیا تو وہ اسے دیکھنے لگی جیسے اس کے دماغی حالت پر شک ہونے لگا ہو۔ پاگل ہو کیا؟ ایسے رشتے نصیب سے ملتے ہیں، ایسا شاندار بندہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، کوئی پاگل ہی انکار کرے گی؟ اس کے انکار کی وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی، سب خوش تھے۔ اس کے چہرے کی اداسی سب کے بے تحاشا خوشی میں کسی کو نظر نہیں آئی۔ انہی دنوں لیلا اور دانش شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آئے تھے۔ لیلا یہ خبر سنتے ہی سب سے پہلے اس سے ملنے چلے آئی۔ وہ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ چھپا کر لیٹی تھی۔ لیلا نے آتے ہی تکیہ کھینچ لیا، بہت خوب، ساری دنیا کو بے آرام کر کے خود آرام فرما رہی ہیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تم نے پورے خاندان کی لڑکیوں میں مقابلہ جیتا ہے، سب کی امیدیں بد دعائیں دے رہی ہوں گی۔
وہ اپنی بات تو انجوائے کر کے خود ہنسنے لگی، پھر بولی آج کل تمہیں ہچکی ضرور آتی ہوگی۔ اچانک اس کی نظر اس کے روئے چہرے پر پڑی تو وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، تم رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا کر بیٹھی رہی تو اس نے اس کا چہرہ اوپر کرتے بولی تم روئی تھی؟ وہ اپنے آنسو اس وقت لیلا سے بھی چھپانا چاہتی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے آج تک تمہیں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا اور اپنی ہر بات تم سے شیئر کی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جلدی بتاؤ مجھ سے کیا کیا چھپایا ہے، ورنہ ابھی اور اسی وقت دوستی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آئلہ بھی کب سے کسی کے کاندھے کی متلاشی تھی، اس کے کاندھے پر سر رکھ کر روتی ہوئی بولی لیلا میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی، پلیز اسے روک دو، تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس نے رونے دیا۔ جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو خاموشی سے اس کے کاندھے پر سر رکھے رہی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی پیار سے بولی آئلہ تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گی جو تمہارے دل میں ہے؟ لیلا وہ بہت اچھا تھا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ جیسے سرگوشی میں بول رہی تھی۔ جواب میں اس نے گہری سانس لی اور بولی ظاہر ہے اچھا ہوگا تو ہی تو تمہیں پسند آیا۔ وہ تیمور کی طرح ہینڈسم نہیں تھا، شاید دولت مند بھی نہ ہو، مگر میرے لیے دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا۔ محبت یہ نہیں ہوتی شکل دولت دیکھو۔ وہ دھیرے دھیرے سب بتا رہی تھی اور وہ غور سے سن رہی تھی۔ میں 3 دن اس کے ساتھ رہی، وہی مجھے زندگی لگتی ہے، یہ تو جیسے کوئی سزا ہے۔ وہ جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ لیلا نے ایک بار پھر بھی نہیں ٹوکا، بس چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ بظاہر بہت اکھڑ مگر حساس ہمدرد عام لوگوں جیسا نہیں تھا، وہ میں تنہا جنگل میں رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی غلط نظر سے نہیں دیکھا، اس کی نگاہوں میں پاکیزگی تھی۔ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا با کردار کون لگتی تھی میں اس کی؟ اپنی جان پر کھیل کر میری عزت بچائی اس نے، اسے کیا جیسے میں نے اس کی ذمہ داری ہوں۔ میرے لیے اس نے اپنا قیمتی لہو پانی کی طرح بہایا مگر مجھ پر ایک آنچ نہیں آنے دی۔ لیلا نے پوچھا تو پھر وہ اچانک بچھڑا تو تھا مگر اچانک نہیں، ہم نے باقاعدہ ایک دوسرے کو الوداع کیا تھا۔ وہ بڑے دکھ سے بولی تو لیلا حیران نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ہمدردی اور خلوص سے خیال رکھتا تھا، اسے تم جیسی بہادر لڑکیاں پسند تھیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے اس کی رفاقت ملے گی۔ میں اس کے مقدر پر رشک کرتی ہوں۔ اور اس کی بات پر لیلا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یعنی تم یہاں بیٹھی یک طرفہ محبت کا سوگ مناتی رہو گی؟ 21ویں صدی ہے یار، انسان بھی وہی ہے، ان کے جذبات بھی 21ویں صدی ہوں یا 22ویں۔ وہ ہنس پڑی اور بولی اچھا صحیح ہے، مگر تم یہ تو کر سکتی تھی، اپنی محبت کا اظہار کر لیتی۔ میں اگر بول بھی دیتی تو وہ یہی کہتا میں نے جو کیا اس کی امید آپ نے یہ لگائی، میں اس پہ پورا نہیں اتر سکتا تو میں اپنی نظروں میں گر جاتی۔ لیلا اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے بولی ایک ایسا شخص جس کا تمہیں پتہ نہیں کہ محبت کرتا بھی تھا کہ نہیں اور تم سے کھو گیا، تو کیا اس سے بہتر نہیں جو بہت خلوص سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، جس نے تم تک آنے کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا ہے۔ ہمیں زندگی میں بہت سی چیزیں، بہت لوگ اچھے لگتے ہیں، ضروری نہیں وہ مل بھی جائیں، زندگی اسی کا نام ہے، ہمیں اکثر وہ زندگی گزارنی پڑتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو، اس نے کتنی لڑکیوں میں تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہارا ساتھ مانگا ہے۔ یقین کرو چاہنے سے چاہے جانے کا احساس خوش کن ہوتا ہے، آپ کس کے لیے بہت اہم ہے، اس کی خوشیاں اور غم آپ سے وابستہ ہیں، یہ بات تم جانو گی تو میری ساری زندگی تمہیں صحیح لگے گی۔ وہ اس کی رازدار اسے بہت آرام سے سمجھا رہی تھی، اسے بہت دیر سمجھاتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دل ٹٹولا تو اس میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر سوچا زندگی ایسی ہے تو ایسی ہی صحیح۔ عزیز دوست کے لیے لیلا نے بہت دل سے دعا دی، ماتھا چوما، اس کے ساتھ بیٹھا، بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی رشک کی نظر سے ان کی طرف دیکھ رہا، کوئی حسد کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھا انسان اتنا خوش جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ پھر اس نے اسے ڈائمنڈ رنگ ہاتھ دبا کر پہنائی، محبت کی نظروں سے جھلک اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کو اس نے فون کیا اور کہا کہ میں اتنا خوش ہوں، اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں جو زندگی میں چاہا مل گیا، پر آج مجھے واقعی یہ احساس ہو رہا ہے میں بہت لکی ہوں۔ ادھر اس کا یہ حال تھا جیسے اس کے اندر کوئی بین کر رہا ہو، زندگی نے کتنا عجیب مذاق کیا، یہ بات جن لبوں سے سننا چاہتی تھی کبھی سن نہیں پائی۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، تم اس روز ڈنر میں ایسے بیٹھی تھی، تمہارا وہ انداز مجھے اتنا متاثر کر گیا اور میں کھنچا تمہارے پاس چلا آیا، مگر تم ایسے مجھے نظر انداز کر کے چلے گئی۔ میرے آگے پیچھے سب لڑکیاں، مجھے کسی میں کوئی کشش نہیں لگی تھی، تم نے ایسا کیا کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہی ہے وہ جسے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ وہ جب تک کراچی رہا
اسے گھومنے لے جاتا، شاپنگ کرواتا، اگر اس کے گفٹ سے کچھ پہن لیتی ایسے خوش ہوتا جیسے اسے خزانہ مل گیا۔ اس نے جاتے ہوئے اس سے کہا میں سب کام جلدی مکمل کر پھر شادی کے لیے آؤں گا تاکہ ہم دنیا گھومیں اور پیچھے کام کی فکر نہ ہو۔ اس نے بہت قیمتی نیکلیس اسے پہناتے ہوئے کہا۔ اس نے تیمور سے اپنی جاب کا ذکر کیا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر پھپھو ناراض ہوئی۔ میرے ہونے والی بہو ٹکے ٹکے کی نوکری کرے، جتنی تمہیں وہ تنخواہ دیں گے اس سے دگنی تو میں اپنے نوکر کو دیکھتی ہوں، جتنے پیسے چاہیں ہم سے لے لو۔ ماں کی باتوں کی ہر بار تیمور نے آئلہ سے معافی مانگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد جو بھی کرنا چاہو گی میں پورا ساتھ دوں گا۔ وہ پھپھو کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی کہ نہیں، مگر اس انسان کے اندر سے خود پر شرمندہ تھی کہ اتنے اچھے انسان سے وہ منافقت کر رہی تھی۔ پھپھو کا اعلیٰ دماغ اور ان کا گھر اسے ڈربے کی طرح لگا۔ جب تک پاکستان رہی آئلہ کی زندگی عذاب میں رہی۔ یہ کیوں پہنا، یہ اتنی ہلکی جویلری کیوں استعمال کی، کپڑے اس کلر کے کیوں پہنے، ہماری بہو ہو اب ہماری جیسی بنو، فلاں سے اردو میں کیوں بات کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ شاید بیٹی کی ضد سے مجبور تھی، ورنہ عام سی لڑکی کو اپنے گھر کی اکلوتی بہو کا اعزاز دیتی۔ لندن جا کر بھی تیمور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ویسے فون کرتا، تحائف بھی بھیجتا، اب وہ بھی اس سے بہت اچھی طرح سب کرتی۔ 6 ماہ بعد آئلہ کی سالگرہ تھی۔ تیمور نے خاص طریقے سے منانے کا سوچا اور اچانک پاکستان آ کے سب کو سرپرائز دے دیا۔ لیلا اور دانش چچی کی طبیعت خراب کی وجہ سے آئے ہوئے تھے، تیمور کے آنے پر اسے چھیڑنے لگے۔ تم نے کیا جادو کیا ہے اس پر، مجھے بھی بتاؤ، دانش پر کروں، یہ تو ساتھ رہ کر بھی میری سالگرہ بھول جاتا ہے، یاد آ جائے تو احسان کر کے گفٹ سے نواز دیتا ہے۔ تیمور بہت مصروف ہو کر بھی 3 دن کے لیے آیا تھا اور آج اس کو واپس جانا تھا، اور تیمور اس کو ایک سیمینار میں لے گیا۔ اس کا کوئی دل نہیں تھا، مگر تیمور کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے گئی۔ وہاں ایسی باتیں کہ اس کا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے تیمور سے کہا میں تھوڑا باہر جانا چاہتی ہوں۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، وہاں سے بھاگ نکلی، ادھر ادھر ٹہلنے لگی، سامنے آتے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، اس سے نظریں چرا کر جانا چاہتی تھی وہاں سے، مگر قدم رک گئے۔ ایک ہی لمحے میں وہ بھی اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش لگ رہا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے روز بی بی سے دیکھتا ہوں کہ شاید محترمہ نے کوئی تیر مارا ہو، مگر افسوس وہ پتہ نہیں کس بات پر بہت خوش لگ رہا تھا۔ کچھ تو بولو، یہی کہہ دو کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ وہ بامشکل بولی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے فارمل انداز پہ حیرت سے بولا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ؟ اس کے جواب سے پہلے ہی بولا، میرا خیال ہے کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور چلنے کے لیے قدم یوں بڑھائے جیسے اسے یقین تھا کہ وہ ساتھ چل پڑے گی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم خود بخود اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس سے سست چلتا دیکھ کر وہ بھی آہستہ چلنے لگا، پھر ایک جگہ اسے بیٹھنے کا بولا، وہ بیٹھ گئی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ لگ رہا تھا، زمین کی سطح کو گھورتے ہوئے بولا کہ اب پتہ چلا دنیا اتنی وسیع نہیں ہے کہ جو کھو جائے پھر دوبارہ نہ ملے۔ تمہیں یقین تھا ہم کبھی دوبارہ ملیں گے؟ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اپنے ملنے پر اسے خوش دیکھ کر تعجب تھا۔ کچھ دیر جواب نہ ملنے پر خود ہی بولا، تمہیں نہیں لگتا ہم فلمی انداز میں اچانک مل جاتے ہیں؟ میں نے تو اب سوچ لیا تھا فلموں کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسا۔ وہ جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ 2 سال کا وقت اتنا طویل نہیں ہوتا کہ کوئی پورا کا پورا بدل جائے، مگر تم مجھے بہت بدلی لگ رہی ہو۔ ارے لڑکی کچھ تو بولو، اتنی دیر سے میں ہی بولے جا رہا ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، آپ یہاں کیسے آئے؟ کوئی مہم تھی؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا ابھی روٹھے انداز میں بولے گی میرا نام لڑکی نہیں آئلہ ہے۔ اس کے غیر متوقع جواب پر وہ کچھ چپ بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد گمسم لہجے میں بولا، مہم ہی سمجھ لو۔ وہ اب کچھ سرد پڑ گیا تھا۔ آئلہ تمہیں مجھ سے مل کے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے تاثرات سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے وہ خوش ہونا بھی چاہتی ہے اور نہیں بھی، جیسے کوئی بات کوئی چیز اسے روک رہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ آسانی سے پڑھ لیا کرتا تھا، اس کا چہرہ سچا، منافقت سے پاک تھا، مگر آج حیران کر رہی تھی ایسے کر کے، میں آپ سے مل کر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ تو میرے محسن ہیں، آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ وہ اوپر دیکھو کر بات بھی نہیں کر رہی تھی، اپنی آنکھوں کا بہت نہیں بتانا چاہتی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ کتنا سمجھایا تھا پیٹر نے مجھے، وہ دوست میرا تھا، فیور تمہاری کرتا تھا، پتہ نہیں وہ کس غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ آئلہ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم پھر کبھی دوبارہ ملیں گے۔ اپنے خیال سے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جب میں نے تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تمہاری ناراض اور شکایت کرتی نظریں میرے ساتھ تھیں، ان نظروں نے ہمیشہ میرا پیچھا کیا۔ وہ جیسے پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا تھا، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اسے اچانک محسوس ہوا اس کے ہاتھ میں پہنی قیمتی انگوٹھی اسے چبھنے لگی ہے۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، کچھ مت کہو، صرف مجھے سنو، میں تم سے بولنا چاہتا ہوں۔
سچ بولنا چاہتا ہوں، صرف تمہارے ساتھ بولنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ مجھے یہ بات قبول کرنے میں کوئی آڑ نہیں کہ تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کے دروازے پار کر گئی ہو، وہاں منع کا بورڈ بھی نظر انداز کر کے میرے دل میں داخل ہو گئی ہو، اور میں تمہیں کبھی دل سے نکال نہیں پایا۔ میں ایک کمزور سی لڑکی سے ہار گیا، تمہیں یاد ہے نا؟ مجھے ہارنے سے نفرت تھی، میں تم سے ہار گیا۔ مجھے نہیں معلوم تم مجھے کب پہلی بار اچھی لگی، شاید تب جب بہت بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں آیا تو بولی شکر آپ آ گئے، میں بہت پریشان ہو گئی تھی، یا شاید اس وقت جب لڑ کر خیمے سے نکل کر پتھروں پر بیٹھ کر بد دعا دے رہی تھی۔ مگر اتنا تو مجھے پتہ تھا کہ میں اپنی عادت کے خلاف تم پر بہت رعایت برت رہا ہوں، مگر یہ بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید ماحول کا اثر ہے کہ میں تم میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول گئی، اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی بھی اسے یاد نہ رہی، بس سر جھکائے اسے سنتی رہی۔ وہ لوگ جو تمہیں رات تنگ کر رہے تھے، دل تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ ٹھیک ہے تمہاری حفاظت کی تھی، مگر میرا رویہ محض ذمہ داری والا نہیں تھا۔ میری کیفیت نے مجھے خود سے خفا کر دیا تھا، اس لیے میں تمہیں جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچانا چاہتا تھا، اپنی اس کیفیت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا وقتی ابال ہے جو وقت گزارنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، مگر تم سے دور جانا وہ بزدل اور دھڑپوک لڑکی میرے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میرے ہی گلے لگ کر روتی تھی، اسے میں کبھی بھولا ہی نہیں۔ خود سے بہت جنگ کرتا رہا، آخر ہار کر تمہاری تلاش میں یہاں آیا تو لگا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ جن حرکتوں کو میں چیپ سمجھتا تھا، خود کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ تم نے کتنی بار مجھے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی، میں نے سننا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ وہ بات بھی میرے لیے بہت تکلیف کا باعث تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم پاکستان میں کہاں رہتی ہو۔ اس درخت کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا رہتا تھا جہاں تمہارا اور میرا نام لکھا تھا۔ ایلا، کیا وہ دن زندگی میں واپس آ سکتے ہیں؟ تم کافی بنا کر لاؤ، ہم جھیل کنارے بیٹھے ہوں۔ وہ وقت بہت خوبصورت تھا، کہیں کھو گیا۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی، ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ پلیز بیٹھ جاؤ ایلا، میری بات پوری سن لو۔ میں مجبور نہیں رہا، مگر کم سے کم میری بات تو سن سکتی ہو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، میں نے آج تک اپنا آپ کسی کے سامنے نہیں کھولا، آج تم سے سب کہنا چاہتا ہوں، پلیز سن لو۔ وہ عاجزی سے بول رہا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ محبتوں پر سے میرا دل اٹھ گیا تھا۔ یہ بکواس ہے، سب ان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ ماں باپ نے محبت سے یقین اٹھا دیا تھا، انہوں نے زمانے سے ٹکر لے کر شادی کی تھی، مگر میں نے ہوش سنبھالا تو کہیں محبت نظر نہ آئی، جاہلوں کی طرح لڑتے دیکھا۔ جب میں 16 سال کا ہوا تو دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی نئی دنیا آباد کر لی، اور میں اکیلا رہ گیا۔ باپ امریکہ میں نیو بیوی بچوں میں مصروف، مجھے پڑھنے کے پیسے بھیج دیتے، ماں کو وقت نہیں ملا، میں ساری دنیا میں اکیلا۔ آہستہ آہستہ میں بدل گیا، تمہیں اتنی شدت سے رد کر کے بیکار کی، خود سے ضد کی۔ مجھے آج قدرت نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا موقع دیا ہے تو سب کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ایلا، میری زندگی میں آ جاؤ، ہم بہت خوش رہیں گے۔ میں سڈنی میں بہت چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، اپنا مکان ہے، میرے مکان کو گھر بنا دو۔ اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی، جب سب ختم ہو گیا اب آئے ہو۔ وہ چپ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا، وہ اسے سب بتانے والی تھی۔ آنکھیں خشک کر کے دیکھا تو تیمور اس کی طرف آتا نظر آیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں سے غلط ہے، کس جگہ سے اس سے بھول ہوئی، مگر اس وقت وہ خود کو ان دونوں کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ تمہاری فکر میں تو مجھ سے وہاں تقریر بھی نہیں سنی گئی۔ پھر اچانک اس شخص پر نظر پڑی جسے آئلہ کی فکر میں دیکھ نہیں پایا۔ ہیلو، اس سے بہت خوش دلی سے ملا کہ آئلہ کا دوست یا کلاس فیلو ہوگا۔ اتنی دیر میں لیلا اور دانش بھی آ گئے۔ لیلا آتے ہی شروع ہو گئی تھی، تمہاری وجہ سے ہم بھی سن نہیں سکے کہ محترمہ بور ہو رہی ہیں، جبکہ دانش اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ لیلا نے بھی دانش کی نظروں کا تعاقب کیا۔ قیامت کی گھڑی آخر کو آ ہی گئی، خود کو حوصلہ دیتی مسکرا کر بولی، یہ ہارون ہے اور یہ میری کزن ہے لیلا، ان کے شوہر دانش اور یہ میرے فیونسی تیمور۔ لیلا نے بے سادگی سے دیکھا، جس شخص کا روشن چہرہ ایک دم بجھ گیا، اور وہ جو اس کی پیاری دوست تھی۔ کون کہتا ہے کہ یہ لڑکی بزدل ہے؟ آؤ دیکھو، اس سے بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ بظاہر مسکراتی لڑکی کا دل اس وقت دھاڑے مار کر رو رہا ہے؟ اس کی جگہ میں ہوتی تو حوصلہ ہار جاتی۔ آئلہ میری جان اس وقت زندگی کے پلسرات کا سفر طے کر رہی ہے۔ تیمور ہارون سے بہت خوش دلی سے مخاطب تھا۔ اور ہارون صاحب، آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اگر وہ کمزور لڑکی بہادری کا مظاہرہ کر سکتی تھی تو یہ بہادر آدمی تھا، مسکراتے ہوئے بولا۔ مصروفیات کیا ہیں؟ سڈنی میں ایک فارم چلاتا ہوں، آرٹسٹ آدمی ہوں،
جو ذہن میں آتا ہے وہی پیپر پر اتار لیتا ہوں۔ اس پر تیمور اور دانش ہنس پڑے۔ آپ آئلہ کے دوست ہیں تو ہمارے بھی ہوئے۔ بس یہ بات ابھی طے ہو گئی ہے کہ آپ ہم لوگ کی شادی کے بعد ہم آپ کے پاس سڈنی آئیں گے۔ مجھے ویسے بھی ساحل بہت پسند ہے، ہم گھر بھی وہیں بنائیں گے۔ اس کا نقشہ آپ بنا کر دو گے، منظور ہے؟ بالکل منظور ہے جناب۔ لیلی اس شخص کے صبر کو دیکھ رہی تھی جبکہ آئلہ ان کی آرام سے باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ بڑی گرم جوشی سے کھڑا ہو کر خدا حافظ کہنے لگا، ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی جو شاید اس کا تھا ہی نہیں، اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اسے جاتے دیکھنے کی زحمت کیے بغیر تیمور سے باتیں کرنے۔ لیلی کو اچانک کوئی کام یاد آیا، وہ وہاں سے چلے گئی۔ کچھ دیر میں آئی تو وہ بھی کسی بات پر، سب ہنس رہے تھے۔ رات تیمور کے ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد لیلی اس کے ساتھ ہی آ گئی اور اس کے کمرے میں آ کر جو بول رہی تھی وہ قابل فہم تھا۔ لیلی تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ آخر تنگ آ کر بولی۔ آئلہ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے لوث محبت دیکھی ہے میں نے۔ اسے مایوس مت لوٹاؤ، اسے روک لو۔ اس کی بات سن کر آئلہ آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ مجھے بہت چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ کل کوئی اور مجھ سے محبت کے دعوے کرے تو اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو لوں؟ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ تیمور بہت آزاد خیال ہے، میں اس سے بات کروں گی، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ دیکھو زندگی ایک بار ملتی ہے، وہ اتنی دور سے تمہاری تلاش میں آیا تھا، میں اس وقت اس کے پیچھے گئی تھی، وہ کتنا نڈھال لگ رہا تھا، میں اس کا فون نمبر اور ایڈریس لے آئی ہوں، تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئلہ نے لیلی کا ہاتھ بہت نفرت سے جھٹک دیا۔ تم میری دوست نہ ہوتی تو اس بات پر تمہیں تھپڑ مار دیتی۔ دوبارہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ بات اگر محبت کی ہے تو تیمور بھی بہت کرتا ہے۔ اس راستے پر تمہارے سمجھانے پر آئی تھی، اب پلٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کوئی یورپ نہیں جہاں شادی مذاق ہوتی ہے، آج ایک سے کل دوسرے سے۔ میں مشرقی لڑکی ہوں جس کے ساتھ بن گئی، مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ تو میں نے تمہیں کھو دیا ہمیشہ کے لیے۔ مجھ جیسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے جو درست وقت پر درست بات نہیں کر پاتے۔ کیوں میں نے زندگی کے سب سے اہم معاملے میں غفلت کی؟ میرا خیال تھا درد دل پر دستک دیتی ساری زندگی میرے انتظار میں رہے گی۔ آج سوچوں تو دل میں آتا ہے میں ہی ایسا تھا، حالات نے مجھے ایسا کر دیا۔ بابا مما کی وجہ سے محبتوں سے دل اٹھ چکا تھا، اتنی اچھی لڑکی کو رد کرتا رہا بری طرح۔ ماں باپ نے تو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر دی، میں ساری زندگی کو پیار کو ترستا رہا۔ والدین کو بھی خیال نہ آیا، 16 سال کا بچہ گھر بکھرنے پر ٹوٹ چکا ہے، وہ اسے بھول ہی گئے۔ میں تنہا رہ گیا، ساری محبتوں سے نفرت کر کے ہاسٹل میں بیزار زندگی گزاری۔ یہی سوچتا کہ کبھی شادی کرنی پڑی تو ضرورت کے لیے رشتہ ہوگا، محبت کا گزر بھی نہیں ہوگا، اسی لیے اتنی اچھی لڑکی کو بری طرح رد کرتا رہا۔ کیا پتا تھا ایسا کر کے خود کو دکھی کر لوں گا اور تیمور خوش بختی کا تاج سر سجا لیا۔ اللہ کرے تمہیں کبھی بھولے سے بھی میری یاد نہ آئے، تم بھول جاؤ کہ دنیا میں کوئی ہارون بھی تھا تو شاید اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ تیمور اور وہ جویلری پسند کر کے ڈنر کرنے آ گئے۔ تیمور بہت خوش تھا، بہت باتیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہاں کافی دیر لگ گئی۔ سردیوں میں رات 10 بجے بھی آدھی رات ہوتی تھی، شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اسی لیے ان کا ساتھ جویلری پسند کرنے لگی۔ سردیوں کی راتیں، اوپر سے موسلادھار بارش، روڈ پر سناٹا، گاڑی میں ہلکا سا میوزک اور مستقبل کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ آئلہ مسکرا رہی تھی کہ اچانک جھٹکے سے گاڑی روکی تو اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ 3 مسلح نقاب پوش جنہوں نے روڈ پر شاید کوئی رکاوٹ کھڑی کی ان گاڑی روکنے پر مجبور کیا۔ ہاتھوں میں گن لیے بڑی شفاف لہجے میں نیچے اترنے کا کہا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ تیمور نے گاڑی کی چابیاں چھینی اور اپنے ساتھیوں سے بولا، چلو جلدی بیٹھو۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ اس کی بات سن کر ایک آگے بڑھ کر تیمور کے ساتھ کھڑی لڑکی کو بہت غور سے دیکھا، اپنے ساتھیوں سے بولا، یار خالی کیا جائیں، یہ سامی بڑی تگڑی لگ رہی ہے، بڑی بری چیز ہے، کیا خیال ہے تاوان کا بھی کوئی چکر چلا لیں؟ اس نے آئلہ کو گن سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ آئلہ نے تیمور کی طرف مدد کے لیے دیکھا تو لاشعوری طور پر وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ خود خوف سے کانپ رہا تھا۔ آئلہ کے دل پر جیسے بجلی گری۔ آئلہ بھاگ کر تیمور کی طرف جانا چاہتی تھی مگر انہوں نے دھکا دے کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ مچل مچل کر خود کو چھڑوا رہی تھی اور تیمور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے تیمور کو ایک پنچ مارا تو وہ گر گیا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے۔ اس نے آدمی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پھر جو آئلہ کا رکھوالا تھا وہ اسے دیکھے بنا اندھا دھند بھاگنے لگا۔ وہ کچھ دیر پہلے کانپ رہی تھی مگر اتنی تسلی تھی کہ میرے محافظ ساتھ ہے، اسے جاتا دیکھ کر کھنگ رہ گئی۔ اگلے ہی پل نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر آزاد ہو گئی۔ وہ شاید اس کے نازک سراپے سے بہادری کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا ہوگا، مرد اتنا ڈرپوک تھا تو اس کا
کیا حال ہوگا، اس لیے مار کھا گیا اور وہ پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ وہ شاید اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے آنے لگے۔ وہ ایک تنگ گلی سی میں گھس گئی۔ قدرت اس پر شاید مہربان تھی۔ اس وقت وہ تمام محلہ علاقہ بجلی جانے کی وجہ سے تاریک تھا۔ وہ اسے اس گلی مڑتا نہیں دیکھ سکے، یا پھر خدا نے اسے لمحے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ وہ گاڑی آگے لے گئے۔ اندھیری گلی میں ایک درخت کے نیچے سخت بارش میں پتہ نہیں کتنی دیر وہاں چھپی رہی۔ وہ جا چکے تھے، مگر وہ احتیاطاً نہیں نکلی کہ کہیں ابھی تک میری گھات میں نہ بیٹھے ہوں۔ جب بہت دیر کسی گاڑی کی آواز نہیں آئی تو دوڑتے ہوئے اس گلی سے باہر آئی۔ پورا علاقہ اب بھی تاریکی میں تھا۔ اندھیرے میں اکیلی سڑک پر سے زور بجلی چمکتی آڑ سے اس کی چیخ نکلی۔ پھر اس نے دیکھا ایک شخص کے قریب آیا ہے۔ اسے مشکلوں سے باہوں میں لے کر آنچل سر پر ڈالا، بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ دل تو چاہتا تھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اور وہ سنسان سڑک پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ بھابھی ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے۔ اتنے میں گیٹ پر بیل نے انہیں اطمینان دیا۔ آئلہ اور تیمور کو سنانے کے موڈ میں گیٹ کھولا تو اکیلی بارش میں بھیگی باہر کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تیمور کہاں ہے؟ وہ اس ہولیے سے دیکھ کر خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ کچھ بولے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ آئلہ کچھ بتاتی کیوں نہیں ہوں؟ پریشانی سے حال برا ہو رہا تھا۔ شکر امی ابو کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ اب تک نہ آنے پر مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہوتے۔ وہ بت کی طرح کھڑی بھابھی نہ جانے کیا پوچھ رہی تھی۔ بھابھی نے چیخ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ بتاؤ، میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آئلہ نے انہیں چیختے سنا تو اپنے حواس میں آنے لگی اور بڑی سکون سے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر بھابھی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بھابھی، اسے پھپھو کے پاس بھجوا دیں۔ پھر ان کے مزید پوچھنے پر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بھابھی وہیں گمسم کھڑی رہیں۔ پھر وہ اس کے ساتھ بات کے لیے اس کمرے میں آ گئیں تو انہوں نے سنا کسی نے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ ہارون، میں تمہاری باہوں میں آنا چاہتی ہوں زندگی بھر کے لیے۔ میرے محافظ بن جاؤ۔ دیکھو، اس بار آنے میں دیر مت کرنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ فون رکھ کر مڑی تو بھابھی سخت ناراضگی سے کھڑی تھیں۔ وہ اطمینان سے ان کی طرف بڑھی۔ اپنے فیصلے پر نہ پچھتاوا تھا نہ شرمندگی۔ یہ فیصلہ محبت بھرے دل کا تھا جو تڑپتا مچل تھا۔ آخر کار دنیا کی رسم و رواج سے ٹکرا گیا۔ یہ فیصلہ اس لڑکی کا نہیں تھا جو اپنی خواہش مرضی کے کرنے والے تھی، یہ اس لڑکی کا فیصلہ تھا جو مشرق کی بیٹی تھی۔ دولت گاڑی نہیں، اس عزت کا تحفظ درکار تھا۔ جو اس کا سائباں ہو، وہ خود پر سب برداشت کر کے اس پر آنچ نہیں آنے دے۔ جو کڑی دھوپ میں اس کا سایہ شجر بنے۔ جو اسے کسی کو آنکھ میلی سے نہیں دیکھنے دے۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ کسی جنگل میں بھی رہنا پڑے تو رہ لے گی، کسی جھونپڑی میں بھی رہ لے گی، مگر کسی بے غیرت آدمی کا ساتھ اس مشرقی لڑکی کو قبول نہیں۔ وہ اپنے فیصلے پر بہت مطمئن تھی اور اس کا رکھوالا، اس کا سائبان صبح ہوتے ہی آ گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر جیسے جان میں جان آ گئی۔ ختم شد۔ چلے جی، امید کرتی ہوں آپ کو ناول بہت نہیں تو تھوڑا تو پسند آیا ہی ہوگا، اور بہت معذرت، بیچ میں غلطیاں بہت ہو گئیں کیونکہ جو بک میرے پاس ہے اس میں غلطیاں ہی تھیں، تو آئی ایم سو سوری اگر آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہو۔ امید ہے اگلی بار میں کوشش کروں کہ کوئی اچھی PDF والی بک اٹھاؤں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے سپورٹ بھی کرتے رہیے گا۔ اللہ آپ کے اور میرے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔